بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بیان ما ولا، ما اور لا کا بیان۔ سبق نمبر 4 کے اندر فعل ماضی سے متعلق مباحث ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے فعل ماضی معروف سے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم فعل ماضی منفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ ماضی منفی کی طرف بڑھیں، پچھلے سبق کی ایک بحث رہ گئی تھی، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ بحث ہے اثبات الفعل الماضی المجہول، فعل ماضی مثبت مجہول۔ فعل ماضی مثبت معروف کی گردان ہم پڑھ چکے تھے، اسی سے متعلق گردان آج فعل ماضی مجہول کی سکرین پر موجود ہے۔ تو میں یہ گردان پڑھ دیتا ہوں۔ فعیل، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا: کیا گیا وہ ایک مرد، کیے گئے وہ دو مرد، اور اسی نہج پہ تمام گردان کا ترجمہ کیا جائے گا۔ صیغوں کی پہچان اور صیغوں کی نوعیت کے بارے میں پچھلے سبق میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہ سنا ہو، پہلے اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ اس سبق کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ ایک جز تھا جو پچھلے سبق سے رہ گیا تھا۔ آئیے اب آگے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ بیان ما ولا۔ ما ولا تأتیان للنفی فی الماضی ولكن لا تأتی حرف لا بدون التکرار، مثل قوله تعالی فلا صدق ولا صلى۔ ما اور لا، یہ دونوں حرف فعل ماضی کی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہم جب کسی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہی پائے جاتے ہیں، یا تو ہم اس چیز کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں یا اس چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فعل ماضی میں جب ہم عربی زبان کے اندر کسی چیز کے انکار کو بیان کریں گے یا کسی چیز کے عدم وجود کو بیان کریں گے تو اس کے لیے ہم دو حرف استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا حرف ہے ما اور دوسرا حرف ہے لا۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ حرف ما ماضی کے اندر کثرت سے استعمال ہوتا ہے، کہ جب بھی آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو حرف ما استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر عربی زبان میں کہا جائے میں نہیں گیا تو ہم کہیں گے ما ذہبتو۔ اب ذہبتو کا مطلب ہے میں گیا، اور جب اس کی ابتدا میں حرف ما لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا میں نہیں گیا۔ اسی طرح اگر عربی زبان میں ہم نے اس نے نہیں سنا اس کا ترجمہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ما سمع۔ اب سمع کا مطلب ہے اس نے سنا، لیکن ابتدا میں جب حرف ما لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے نہیں سنا۔ لیکن حرف لا جب ماضی کے اندر استعمال ہوتا ہے تو وہ ایسے عمومی طور پہ استعمال نہیں ہوتا ہے جیسے ہم حرف ما کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ پہلی شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دو فعلوں کے ساتھ استعمال ہو، یعنی ایک ہی جگہ پر تکرار کے ساتھ استعمال ہو۔ مثال دیکھیے، لا صدق ولا صلى۔ اب صدق فعل ماضی ہے، صلى فعل ماضی ہے۔ اب جب دو فعلوں کا اکٹھا انکار کیا جائے، ان کے عدم وجود کا پتہ دیا جائے تو اس وقت لا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے موجود ہے کہ نہ اس انسان نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ یہ پہلی شرط تھی حرف لا کو ماضی کے اندر نفی کے لیے استعمال کرنے کی۔ اس کی کچھ اور شرائط بھی ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ما اور لا میں فرق۔ ما اور لا میں دو طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق، ما ماضی پر بکثرت داخل ہوتا ہے،
جبکہ لا ماضی پر کم داخل ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، ما کسی شرط کے بغیر فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، جبکہ لا کے دخول کے لیے 3 شرطوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط، لا کا ایک دوسرے فعل ماضی کے ساتھ تکرار ہو، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 2 فعلوں کا ایک جگہ پر ہی انکار کیا جائے، مثال فلا صدق ولا صلی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یا فعل ماضی محل دعا میں واقع ہوا ہو، یعنی اس جملے سے دعا یا بددعا دی جا رہی ہو۔ مثال دیکھیے، لا بارک اللہ، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ اب یہاں پر چونکہ بددعا ہے تو بددعا کے موقع پر بھی صیغہ ماضی کے ساتھ لا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسری شرط، یا فعل ماضی جواب قسم میں واقع ہو، جیسے تاللہ لا ضربتہ، اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں مارا۔ یہاں لا ضربتہ جواب قسم ہے جس پر لا نافیہ داخل ہے۔ قسم جواب قسم کی بحث علم النحو کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب یعنی صاحب علم الصیغہ نے ایک ہی شرط ذکر کی ہے کہ جب فعل ماضی تکرار کے ساتھ آئے، دیگر شرائط کیوں نہیں ذکر کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ان شرائط ثلاثہ میں سے پہلی شرط کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہی زیادہ مشہور ہے۔ تو پہلی شرط زیادہ مشہور تھی، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اب کچھ جملے ایسے بھی ہیں جہاں پر تینوں شرائط نہیں پائی جاتی لیکن لا کو استعمال کیا گیا ہے، اس کا کیا حل ہے یا اس کا کیا جواب ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اعتراض، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ فرمان باری تعالی ہے، اور یہاں اقتحم فعل ماضی پر لا داخل ہے، حالانکہ مذکورہ شرائط ثلاثہ میں سے کوئی بھی شرط یہاں نہیں پائی جا رہی، یعنی یہاں پر نہ تکرار فعل ماضی ہے، نہ ہی یہاں پہ بددعا یا دعا کا صیغہ ہے، اور نہ ہی یہاں پر جواب قسم کے اندر یہ صیغہ ماضی واقع ہوا ہو۔ آیت کے ترجمہ سے بھی آپ ان تینوں شرائط کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی یہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی۔ آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پہلی شرط پائی جا رہی ہے، یعنی تکرار فعل پایا جا رہا ہے، اور یاد رہے کہ پہلی شرط میں عموم ہے، خواہ وہ تکرار حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، یعنی ظاہراً الفاظ میں ہو یا معناً وہ تکرار پایا جا رہا ہو، دونوں صورتوں کے اندر آپ لا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً کی مثال جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فلا صدق ولا صلی، اور حکماً کی مثال جیسے فلاقتحم العقبہ، اس کا معنی حقیقت میں یہ ہے فلا رک رقبۃ ولا اطعم یتیما ومسکینا، یعنی پہلے والی جو آیات ہیں وہ بھی معنن اسی نفی کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ فک رقبۃ او اطعام، آخر تک جو یہ آیت چلتی ہے یہ العقبہ کی تفسیر اور بیان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی شرط یعنی تکرار فعل ماضی وہ لفظاً ہونا ضروری نہیں ہے، معنن بھی تکرار نفی پایا جائے تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی تفسیر ما اور لا کی۔ آئیے اب اپنی عبارت کی طرف لوٹتے ہیں۔ نفی الفعل الماضی المعروف، فعل ماضی منفی معروف۔ اب مکمل گردان یہاں لکھی گئی ہے۔ گردان جیسے فعل ماضی مثبت معروف کی گردان ہے، ویسے ہی فعل ماضی منفی کی گردان ہے۔ ابتدا کے اندر ہم نے صرف حرف ما لگانا ہے، اس لیے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، کوئی بھی کلمہ اس کے اندر ظاہراً عمل نہیں کرتا، معنن عمل کرتا ہے۔ تو ما، تو حرف ما بھی ایسا ہی ہے کہ یہ معنن تو عمل کرتا ہے کہ فعل کے معنی کو مثبت سے منفی کے اندر منتقل کر دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پر حرکات و سکانات کے اعتبار سے اور حروف کے اعتبار سے کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ گردان پڑھ لیتے ہیں۔ ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتن،
ما فعلت ما فعلنا۔ ترجمہ واضح ہے، ما فعل اس نے نہیں کیا، ما فعلا ان دو نے نہیں کیا، ما فعلو ان سب نے نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے جو آپ نے صیغوں کی پہچان پڑھی تھی اور صیغوں کی نوعیت پڑھی تھی، آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ لَا فَعَلَ لَا فَعَلَ لَا فَعَلُوا، اسی طرح آپ حرف لا کے ساتھ بھی اس مکمل گردان کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ نے ما فعل کی گردان پڑھی ہے۔ نفی الفعل الماضی المجہول، فعل ماضی مجہول کے اندر بھی ساری گردان کی ابتدا کے اندر آپ نے حرف ما لگا دینا ہے۔ میں اس گردان کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا۔ وَكَذَلِكَ لَا فُعِلَ لَا فُعِلَ إِلَى آخِرِهِ، اسی طرح آپ لا فعل سے بھی مکمل گردان پڑھیں گے۔ معنن تو یہ حروف اثر انداز ہوں گے لیکن لفظاً کسی قسم کا اثر نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے سبق نمبر 4 کی بقیہ مباحث پڑھی ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس سبق سے متعلقہ مشق اور تمرین کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔